مراد مومن اور کافر ہے۔ کافر کی مثال یہ ہے کہ جس کی کوئی عزت اور قدر نہیں ہے، اور مومن کی اس مثال یہ ہے کہ اس کو ایمان کی دولت دی گئی ہے۔ اور تیسری تفسیر امام ابو منصور ماتریدی علیہ الرحمہ نے تاویلات اہل سنہ میں، جو اہل سنت کے عقائد میں امام ہے، غالباً 1313 ہجری یا اس کے لگ بھگ آپ کا سن وصال ہے، لیکن گزرے یہ تیسری صدی ہجری میں۔ علم کلام کے دو امام بڑے مشہور ہوئے ہیں، ایک امام اشعری اور ایک امام ماجد ماتریدی۔ تو امام ماجد ماتریدی علیہ الرحمہ جو اہل سنت کے دلائل کو معتزلہ، شیعہ، رافضیہ کے مقابلے پر ثابت کرتے ہیں اور دلیل لاتے ہیں، اور ان کے ایجاد کردہ اصول اہل سنت کی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں، اور جس طرح فقہ کے اصول ایجاد کرتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ، اسی طرح عقیدے کی تفہیم کے اصول، عقیدہ گڑھتے نہیں، عقیدہ تو قرآن حدیث میں آ گیا ہے، لیکن اس کے سمجھنے کے لیے قانون و ضابطہ بناتے ہیں امام ابو منصور ماتریدی علیہ الرحمہ۔ تو تاویلات اہل سنہ، ان کی تفسیر چھپ چکی ہے بیروت سے، ہمارے پاس موجود ہے۔ تو تاویلات اہل سنہ میں آپ نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا ہے کہ جناب کہ لا یقدر علی شیء سے مراد خدا کے دشمن ہے، اور ومن رزقناہم منا رزقا حسنا سے مراد اولیاء امت ہے۔ یہ تفسیر بھی آپ نے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس میں دونوں طرح کی تفسیر ہو سکتی ہے، اور ہم تو یہی کہتے ہیں نا کہ بد مذہب بتوں کو اور مزاروں کو ملانا چاہتا ہے، اور خدا یہیں پر بت اور ولیوں کو جدا کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر اس تفسیر کو جو میں کہہ رہا ہوں اس معنی میں نہ بھی لیا جائے تب بھی تمہارے استدلال کو توڑنے کے لیے آیت ثابت ہے، کیونکہ یہ آیت آئی اس لیے تھی کہ کافر سب کو ایک جیسا سمجھتے تھے، اور اللہ نے یہ آیت چلائی اس لیے تھی کہ جو شرف میں نے اپنے مومن بندے کو دیا ہے وہ بتوں کو دیا ہی نہیں ہے۔ تو یہاں سے ہمارا استدلال پھر بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو مرتبہ مقام اولیاء کا ہے وہ بتوں کے پاس نہیں ہے، وہ مندروں کے پاس نہیں ہے۔ جو مندروں پر چڑھائے ہوئے چڑھاوے ہیں اس کا اولیاء کے نیاز سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ چڑھاوے حرام ہیں اور یہ نیاز برکت ہیں۔ ان کے مورتیوں پر پڑی ہوئی چادریں جو ہے وہ لعنت کا باعث ہے، اور ان کی مزاروں پر پڑی ہوئی چادریں جو ہے وہ کرامت اور عزت کا باعث ہے، اس لیے کہ کپڑا تو دونوں ہے، اس پر لعنت اس کے وجود کی وجہ سے ہو رہی ہے، اور اس پر رحمت اس بادشاہ کے وجود کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کہہ دیجیے کپڑا ہے، تو میں نے کہا ماں اور بیوی میں فرق کرتے ہیں آپ؟ کہ لگے ہاں، تو میں نے کہا پھر ولی اور بت میں بھی فرق آپ کرتے ہوں گے، لیکن اگر خچر اور جانوروں کی طرح آپ کے وہاں ایک ہی مذہب چلتا ہے تو آپ کو ولیوں کا مرتبہ نہیں پتا چل سکتا۔ یہ نیچے اتر کے ایک مثال پیش کرتا ہوں جی، دونوں جگہ مٹھائی بانٹی جاتی ہے، دونوں جگہ چادریں ہوتی ہیں، تو میں نے کہا دونوں جگہ عورتیں ہوتی ہیں، کوئی مرتبے میں فرق ہوتا ہے آپ کے وہاں؟ جو یہ 40 دن ڈبے لے کر جو تم پھر رہے ہوتے لوٹے لے کر، کوئی فرق ہوتا ہے تمہارے وہاں؟ کہ لگے جی ہاں ہوتا تو ہے۔ تو میں نے کہا جس طرح ماں کی عزت اور بیوی کی عزت میں ایک احترام کے درجے میں فرق ہوتا ہے، اسی طرح یہاں پر بھی بت میں اور اولیاء کے اندر زمین اور آسمان سے زیادہ احترام کا فرق ہوتا ہے۔ جس کے نسب میں خرابی ہوگی یا جس کی اخلاقی پستی ہوگی وہ ایسی باتیں کرتے ہیں، غیر مقلد باتیں کرتے ہیں، ان کے وہاں سب چیز چلتی ہے۔ جانور کے سارے اعضاء وہ کھاتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہوا جانور کے سارے اعضاء وہ کھاتے ہیں، ہر گندی چیز وہ کھاتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے گندی چیز وہ کھائے گا، جانور کے سارے اعضاء کھائے گا، اس میں آپ سمجھ سکتے ہیں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، فتاوی الحدیث میرے پاس پڑا ہوا ہے، باقاعدہ پوچھا گیا کہ بیل کی شرمگاہ کھانا کیسا ہے؟ یہ تو میں شرمگاہ کہہ رہا ہوں، لفظ تو بڑا عجیب لکھا ہے اس میں۔ عبداللہ روپڑی سے پوچھا فتاوی الحدیث، بیل کی شرمگاہ کھانا کیسا ہے؟ کہنے لگے جی کھا سکتے۔ میں نے کہا جو 11ویں سے ہٹا تو کھا کے آ رہا ہے، دیکھیے دیکھ رہے ہیں آپ۔ تو یہ ہنسنے کی نہیں، تحقیق کی بات ہے، یہ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے، تو یہ تحقیق کی بات ہے۔ تو یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جناب جب نعمتوں کو بندہ چھوڑتا ہے تو پھر غلاظتوں کے اندر وہ پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام چیزوں پر گفتگو میرے دوستوں اپنے حوالے سے ہو چکی ہے، اور اہل اللہ کا مرتبہ اور مقام یہ ایسا ہے کہ اللہ نے خود ان کو کرامت عزت عطا فرمائی ہے۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ بس مختصر کرتے ہوئے میں چند باتیں ہی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سن ولادت کے بارے میں تمام سیرت نگار علماء نے اس بات کو لکھا ہے کہ آقا نعمت سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 470 اور ایک روایت کے مطابق 471 ہے، اور وصال آپ کا 561 ہے۔ اس لیے بعض علماء نے آپ کی عمر شریف کو 90 سال اور بعض نے 91 سال ذکر کی ہے۔
11ویں شریف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. 11ویں شریف کے بارے میں علماء نے یہ ضرور لکھا ہے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نانا جان کی بارگاہ میں، اپنے نبی محترم کی بارگاہ میں، صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہر 11 تاریخ کو باقاعدہ اہتمام کر کے نذرانہ پیش کیا کرتے تھے. یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اپنی زندگی مبارکہ کے اندر طریق رہا ہے، اور وہ اتنی کثرت کے ساتھ چل پڑا کہ پھر غوث اعظم کے وصال کے بعد آپ کے مریدوں نے آپ کے عرس کو ہی 11ویں قرار دے دیا ہے. ٹھیک ہے، اب سن لیجیے، یہ 11ویں سے مراد یہ وہ نہیں ہے جو 12 سے پہلے آتا ہے اور 10 کے بعد آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ضرور تھا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ 11 تاریخ کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیے کے لیے قرآن کی آیات پڑھا کرتے تھے، اور ایسی ذکر کی محفل سجاتے اور اس کا نذرانہ عقیدت جو ہے وہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا کرتے. یہ تواتر کے ساتھ شاہ صاحب نے بھی لکھا ہے، ملا جیون علیہ رحمان نے بھی لکھا، تمام علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ، یہ کانسیپٹ بھی ذرا کلیئر ہو جائے نا 11ویں شریف کے حوالے سے. تو یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا اپنا طریق تھا، اور میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے عقائد پر میں پوری ایک تقریر کر چکا ہوں کہ غوث اعظم کے وہی عقائد آپ کو کہاں ملیں گے؟ امام احمد رضا کے پاس ملیں گے. ٹھیک ہے، فاضل بریلوی کے پاس جو عقائد آپ کو ملیں گے وہ ملیں گے ہی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ. تو یہ تسلسل کے ساتھ چلے آئے ہیں عقائد. اور اہل سنت جو اس وقت جو عقیدہ رکھتا ہے، میں آگے پڑھوں گا جو تھوڑا سا وقت رہ جائے گا اس میں غوث اعظم کے سارے عقائد پڑھوں گا جو خود غوث اعظم فرمایا کرتے تھے. غوث اعظم تو اپنے خلفاء کے لیے علم غیب کے قائل ہیں. غوث اعظم اپنے خلفاء کے لیے اختیار کل مختار کل ہونے کے قائل ہیں. یہ ایسے دیوس فرقہ ہے کہ یہ رسول اللہ کے لیے نہیں مانتا، تو سنیو اپنی جان بچاؤ ان شیطانوں سے. غوث پاک کہتے ہیں جو میری نصیحت پر میرے شجرے پر عمل کرے گا اس کو علم غیب مل جائے گا. یہ آپ کی فتوحات میں موجود ہے. غوث اعظم جب تقریر کیا کرتے تھے تو 600 آدمی بیک وقت آپ کی تقریر لکھتے تھے. کتنے آدمی بولیے؟ 600 آدمی. کیونکہ غوث اعظم اپنے دور کے سب سے بڑے محدث تھے، سب سے بڑے فقیہ تھے، سب سے بڑے ادب عربی کے استاذ تھے، سب سے بڑے قاری قرآن تھے، سب سے مضبوط حافظ قرآن تھے، سب سے مضبوط مفتی اور مجتہد تھے. لہذا ہر شخص جو محدث ہے وہ بھی آپ سے سیکھنے کے لیے بیٹھا ہے، جو فقیہ اور مفتی ہے وہ بھی آپ کے حضور بیٹھا ہوا ہے، جو کسی بھی فقہ کا مفتی ہے وہ آپ کے حضور بیٹھا ہوا ہے، جو قرآن کا قاری ہے وہ ہر بندہ جو کسی بھی علم کے ساتھ شغف رکھتا ہے. کسی کو تاریخ کا علم اچھا لگتا ہے، کسی کو حدیث کا علم اچھا لگتا ہے، یعنی علم سارے علم کی قدر کرتا ہے، لیکن ایک جانب کسی کا دل زیادہ جاتا ہے. تو کسی کو حدیث میں زیادہ مزہ آتا ہے، کسی کو فقہ میں زیادہ مزہ آتا ہے، کسی کو تفسیر میں زیادہ مزہ آتا ہے، کسی کو تاریخ میں زیادہ مزہ آتا ہے، کسی کو ادب میں زیادہ مزہ آتا ہے، کسی کو بلاغت میں زیادہ مزہ آتا ہے، اور کسی کو دیگر علوم جو ہے شریعہ اس میں مزہ آتا ہے. لیکن سرکار غوث اعظم جب گفتگو فرماتے تو سرکار غوث پاک بیک وقت بلا مبالغہ، وقت نہیں ہے صرف ان جملوں پر، آپ یقین کیجئے جس کے پیچھے کتابیں بھری پڑی ہیں دلائل کی، کہ غوث اعظم بیک وقت تمام علوم شریعہ کے علم میں امامت کا درجہ رکھتے تھے. جس کو جو علم سیکھنا ہوتا ہے وہ غوث پاک کے دربار میں بیٹھا ہوتا. محدث بھی سمجھ رہا ہے کہ اس حدیث کو کیسا سمجھنا چاہیے، وہ کہتا واہ واہ اچھا یہ بات تو ابھی ہمیں سمجھ میں آئی. مفتی بھی سمجھتا ہے کہ اچھا کلیات سے جزیات کی طرف اس طرح جایا جاتا ہے، اور اصول سے مسئلے کا استخراج اس طرح ہوتا ہے، استنباط اس طرح ہوتا ہے. جو غوث اعظم قرآن کی ایک ایک آیت پڑھ کر جب اس پر گفتگو فرماتے تھے تو مفسرین اپنے وقت کے غش کھا کے گر جاتے تھے کہ کیسے قرآن کی علوم کی تفہیم خدا نے ان کے دل میں ڈالی ہے. محدث ابن جوزی جیسا حدیث کا شہنشاہ جو امام بخاری کو بھی اکھاڑے میں بلا کر مقابلے کے لیے تیار ہوتا ہے، لیکن جب سرکار غوث اعظم کی گفتگو اور تشریح سنتا ہے تو کپڑے پھاڑ دیتا ہے اور وہ کہتا داڑیاں ہماری سفید ہو گئی لیکن علم کے اس کنارے پر بھی نہیں پہنچ سکے جس کی گہرائی غوث اعظم کو عطا کر دی گئی ہے. تو یہ تو سرکار غوث اعظم آپ سمجھ گئے کیسے خطاب ہوتا تھا. تو 600 شاہ صاحب نے لکھا 600 سے زائد، اور ملا علی قاری نے بھی لکھا اس بات کو، اور ملا علی قاری بڑے دیوانے غوث پاک کے. مکہ میں خبر پہنچی کہ کچھ رافضیوں نے غوث پاک کے شجرے پر اعتراض کیا کہ آپ سید نہیں ہیں معاذ اللہ، جس طرح یہ منگل کے سید ہوتے ہیں نا.
جو گھوڑے کے نیچے سے گزر گیا بولے سید ہو گیا. تو یہ جیسا یہ گھوڑی شاہ ہوتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ جناب جو ہے سرکار غوث پاک کے شجر مبارک پر جو ہے یہ جو متا سے تولد کرے گا تو وہ سید ہو جائے گا. تو یہ پھر جو ہے غوث پاک کے نسب پر انہوں نے اعتراض کیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ صحیح نہج پر یہ آئے اپنی فکر کے تحت. اب وہ جو گوشہ سیدنا غوث اعظم کے حوالے سے تحقیق سے رکا ہوا تھا محدثین اس طرف آ گئے, اور اس میں ملا علی قاری کا بڑا کلیدی کردار ہے, اور انہوں نے حدیث و تاریخ و دلائل کے انبار لگا کر غوث اعظم کے والدین کی وہ تعریف فرمائی, اور جتنے روافظ کے اعتراض سے اس کے منہ توڑ جواب دیا. امام سیوطی آپ کی بارگاہ میں دیوانے ہیں, بڑے بڑے علماء آپ کی بارگاہ میں جو ہے وہ سر عقیدت کو جھکاتے ہیں. علامہ یافی علیہ رحمہ روضۃ الریاحین ان کی کتاب مقدمہ ہے ولایت کا, لیکن وہ سرکار غوث اعظم کے لیے یوں لگتے ہیں کہ تحریر پڑھنے والا آدمی سمجھتا ہے کہ شاید یہ ایک لفظ لکھتے ہوں گے تو قلم کو چومتے ہوں گے. ایسی عقیدت ان کی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. تو سرکار غوث اعظم جب خطاب فرماتے ہیں تو 600 کے قریب جید علماء آپ کی تقریریں لکھتے ہیں. کچھ تقریر لکھنے میں مصروف ہیں جن پر خود آپ نے کرم کیا کہ ان پر زیادہ اثر نہ ہو, صرف اتنا رہے کہ یہ ضبط کرتے رہیں, اور کچھ پر اپنے فیض کو عام کیا ہے تو پھر مجلس سے جنازے اٹھتے ہیں, نوجوان استغفار کرتے ہیں, چیخ مارتے ہیں اللہ حق کہہ کر اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں, اور کچھ پر خاص توجہ فرماتے ہیں تو پھر ان کے تمام گناہ جھڑتے ہیں اور محفل میں بیٹھے بیٹھے ان کے سروں پر ولایت کا تاج رکھا جاتا ہے. تو یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل مبارکہ ہے. تو غوث پاک کی ساری تقریریں لکھی گئی ہیں, غوث پاک کی ساری تقریریں, تو خدا فرماتے ہیں کہ میرا مرید کے لیے پردے غیب کے ہٹ جاتے ہیں, میرے مرید کے ہاتھ پر کن کی طاقت دے دی جاتی ہے. مجھے بتائیے قیامت کے دن غوث پاک کھڑے ہوں گے اور کوئی کہے گا آپ کا مرید کہ یہ جو بہت بڑا شیخ الحدیث اپنے زمانے کا آتا ہے یہ حضور کے لیے علم نہیں مانتا تھا, تو وہ غوث پاک کا سامنا کر سکے گا؟ اور اس وقت رحمت الہی اور عذاب الہی کی دو راستے ہوں گے. ٹھیک ہے, رحمت الہی کے پہلے پلیٹ فارم پر جو کھڑے ہوں گے یہ اولیاء ہوں گے, ان کے پیچھے صحابہ ہوں گے کہ جو یہاں سے گزرے گا ان کے پاس جائے گا, اور صحابہ میں پھر ان کے پیچھے جماعت اجلہ صحابہ کی, پھر اس کے پیچھے جماعت خلفاء راشدین کی, اور پھر وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سروں پر جلوہ گر ہوں گے. یعنی یہ گروہ در گروہ شامل ہوتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں پہنچے گا, یہ قافلہ در قافلہ جڑتا ہوا سرکار کی بارگاہ میں پہنچے گا. تو لہذا جو جنتی راستہ ہے اس کی قیادت و سیادت کے لیے اس طرح نہیں پلے کارڈ لے کر کھڑے ہوتے ہاں ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ. تو اہل اللہ اہل جنت کے لیے ایک نمائندہ کھڑے ہوں گے, اور جو ان کی طرف آئے گا اور جس کو یہ قبول کریں گے تو سمجھ جاؤ کہ کامیاب ہو گیا ہے. اور دوسری طرف جناب نمرود کھڑا ہوگا, فرعون کھڑا ہوگا, یزید کھڑا ہوگا, یزید کے ماننے والے کھڑے ہوں گے. یزید کو جس جنت میں ڈھونڈ رہے تھے وہ کہے گا آؤ وہ یہی ہیں, وہ ادھر کھڑے ہوں گے. یہ قرآن نے ذکر کیا, حدیث کے اندر موجود ہے, جو اس طرف گیا وہ اس طرف نہیں آ سکتا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ غوث اعظم اور اولیاء کی جو جماعت ہے یہی جماعت آگے لے کر سیدنا صدیق اکبر کے پاس جائے گی, یہی جماعت لے کر سیدنا فاروق اعظم کے پاس جائے گی, اور پھر یہی خلفائے راشدین ان کو لے کر سرکار کی مائیت میں جائیں گے, اور پھر سرکار کے حضور خاص سفارش کریں گے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پھر اپنی شفاعت کبریٰ سے کام مرحمت فرمائیں گے. تو ظاہر سی بات ہے ان کے پاس جائے گا وہ جن کے دل میں ان کی محبت کا, ان کے عقیدے کا نور ہوگا. اب جو ان کے عقیدے کو کفر سمجھتا ہوگا تو معاذ اللہ ان کے نزدیک تو یہ خود جماعت مسلمانوں کی نہیں ہے, معاذ اللہ, تو پھر وہ صراط مستقیم کس کو سمجھے گا؟ نمرود کو سمجھے گا. تو لہذا وہ اس طرف چلتا ہوا جہنم میں گر جائے گا. لہذا کامیاب وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے وقت کے سامریوں سے, وقت کے دجالوں سے, وقت کی ریاستی قوتوں کی پرواہ کیے بغیر جو بزرگوں سے عقیدہ ملا ہے اس پر ڈٹے رہیں گے, چاہے وہ تھوڑا رہیں گے ڈٹے رہیں گے. قیامت کے دن وہ اٹھیں گے اکیلے, لیکن جب سامنے ان کی جماعت موجود ہوگی تو وہ کہیں گے کہ تو اپنے علاقے میں اکیلا ضرور تھا لیکن ہم پورے کا ترجمان تھا, لہذا تو وہاں پر اکیلا حق کہتا تھا اور ہمارا نظریہ بیان کرتا تھا, لہذا اب تو قبر سے اٹھ گیا ہے تو تو اکیلا نہیں اٹھے گا, ہم سب تجھے لینے کے لیے آئے ہیں. سبحان اللہ. اسی کو قرآن نے کہا تھا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, اسی کو قرآن نے کہا تھا الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ. تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ افکار و نظریات
علم غیب کے حوالے سے اور دیگر چیزوں کے حوالے سے ہم نے گویا کہ تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کی ہے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے عراق اور میں ایسی وقت میں آپ کا ظہور ہوا کہ جب پورا عرب اور عراق یونانی فلسفے کے اثرات سے بالکل مشکوک ہو چکا تھا. یونانی فلسفے اور ان کی عقلی اعتراضات نے بڑے بڑے مسلمان لوگوں کو، مضبوط عقیدہ لوگوں کو مشکوک کر دیا تھا، کیونکہ عقیدے کا دشمن شک ہوتا ہے اور عقلیات کے ذریعے شک پیدا کیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جنت بن گئی ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حوریں بوڑھی نہیں ہو گئی کہ جب سے بنی ہوئی ہے؟ جنت آسمان کے اوپر کیسے ہو سکتی ہے؟ آسمان تو لطیف ہے، بادلوں جیسا ہے اور وہ نرم ہے، اس میں دروازے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس میں کثافت و ہجوم ہے نہیں. یہ عقلیات کے ذریعے جو یونانی فلاسفروں نے عراق کے اور عرب کے مسلمانوں کو کمزور کرنے کی کوشش کی. انہوں نے سمجھ لیا کہ اگر براہ راست تلوار کے ذریعے آئیں گے تو یہ ہمیں زمین میں گاڑ دیتے ہیں، تو لہذا ان کے اندر شک پیدا کرو، تو فرقے بنائے. جس طرح آج بھی مسلمان قوت میں مضبوط ہے کہ یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. یہ جو ملتے جملے اقبال نے کہے ہیں کہ یہ امت مصطفیٰ بھوک اور پیاس سے نہیں مرتی، اس کے دل میں جو غذا رسول اللہ کی محبت کی ہے، یہ بے پانی کے تر رہتے ہیں مرجایا نہیں کرتے. تو یہ امت کے اندر جو حضور کی محبت کی تازگی ہے، یہ اسے مرنے نہیں دیتی. یہ ہزاروں سال قبر کے اندر بھی موجود ہو تو اپنے مرید کی فریاد پر جواب دیتے ہیں. تو کہا ان کو اگر مارنا ہے تو ان کے دل سے اصل حیات کو نکالو، اور وہ اصل حیات کیا ہے؟ تعلق مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ. تو فرنگیوں نے بھی 1856 اور 57 کے اندر یہی کیا، اور اس دور کے ہر دور کے اندر مسلمانوں کے اندر جب کمزور کرنے کی کوشش کی گئی تو آپ اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو ہر دور کے اندر باطل قوتوں نے تلوار کی بجائے مسلمانوں کا رشتہ جو حضور کے ساتھ ہے اس کو پھیکا کرنے کی کوشش کی. آج حرم کی سرزمین ہے لیکن وہاں جا کر حضور کے ساتھ تعلق جتنا توڑا جاتا ہے اتنا میں سمجھتا ہوں کہیں نہیں توڑا جاتا. یہاں نہیں ہاتھ اٹھاؤ، ادھر نہیں چومو، وہ نہیں کرو، یہ نہیں کرو. ہم نے کہا ان سے نہیں جڑیں گے تو جڑیں گے کس سے؟ ان کی طرف منہ نہیں کریں گے تو کریں گے کس کی طرف؟ ان کی جانب ہاتھ نہیں اٹھے گا تو اٹھے گا کس طرف؟ لیکن بدقسمتی اتنی ہے کہ مقدس جگہیں ہیں لیکن جتنا وہاں پر عقیدے پر حملہ ہوتا میں سمجھتا ہوں کہ کہیں پر نہیں ہوتا. یہ بات بھی آپ ذرا ذہنوں کے اندر محفوظ رکھیں. تو ہمیشہ مسلمانوں کے اندر کمزور کرنے کے لیے، کسی شخص کو کمزور کرنے کے لیے سلو پوائزن دیا جاتا تھا کہ آہستہ آہستہ مرے. تو مسلمانوں کو سلو پوائزن کیا دیا جاتا ہے کہ آہستہ آہستہ حضور کی ذات سے متعلق شک پیدا کیا جائے. اور آپ دیکھیں سنیوں کی ایکسرسائز اور ایکٹیویٹیز کیسی ہیں کہ یہ کبھی اس عقیدے کو مردہ ہونے نہیں دیتی. کبھی میلاد کرتے ہیں، کبھی ناتخوانی کرتے ہیں، کبھی ذکر حسین کرتے ہیں، کبھی اولیاء. یہ وہ ایکسرسائز ہیں جو اصل میں اس دولت کی نعمت کو چارج کرتی رہتی ہے. اور بد مذہب دیکھیں شیطان کیسا ہے کہ وہ براہ راست حضور کی طرف نہیں آتا، جو چیزیں حضور کی محبت میں بندے کو جوان رکھتی ہے اس کے خلاف فتوے دیتا ہے. اب سمجھ گئے فکر آپ؟ تو جو لوگ کہتے ہیں جی سنی علماء میلاد ہی پر تقریر کیوں کرتے ہیں، ہم نے کہا اسی کے ذریعے تو عقیدہ بچتا ہے. جس طرح کہ فوجی جب اپنے مشن پر چلا جاتا ہے تو اس کو جرنیل اس کو زندہ رکھنے کے لیے اس کو مشق اور ایکسرسائز کرتا ہے. یہاں کھڈا کھودو، یہاں پر جاؤ، یہاں چھلانگے لگاؤ، یہ کرو وہ کرو. کوئی جنگ نہیں بھی ہو رہی ہوتی ہے لیکن اس کے لیے ہر دور کی جنگی ایکسرسائز اور جنگی ترکیبیں اور جنگی مشقیں اس کے لیے چلتی رہتی ہیں. کیوں؟ تاکہ اصل مشن اسے یاد رہے. تو لہذا اصل چیز رسول اللہ کی محبت ہے. اگر اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے تو دل پر اس محبت کے آئینے پر غبار پڑ جائے گا. لہذا نعت خوانی، چراغاں، جھنڈے، میلاد، صلاۃ و سلام، کھڑو کا صلاۃ و سلام، ذکر کی، ختم قادریہ، ختم خواجگان، مشائخ، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے محبت کے آئینے پر گرد پڑنے نہیں دیتی. سمجھے سنیو ان محفلوں کی عقیدت کو سمجھے آپ؟ اور بد مذہب انہی محافل سے روکتا ہے تاکہ یہ محافل ختم ہو جائے، یہ محبت کی ایکٹیویٹی اور ایمان کے تحفظ کی ساری مشقیں ختم ہو جائے تو پھر حملہ کرنا آسان ہو جائے. اسی لیے میرے امام نے زور دے کر کہا تھا کہ حشر تک ڈالیں گے ہم. کیا جملہ کہا میرے امام نے؟ حشر تک ڈالیں گے. وہ نجدی سن، تو آج کی بات کرتا ہے. فرما حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا. آگے کیا ہے؟ مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. اور یہ نجد کے قلعے کیسے گر جائیں گے میلاد کرنے سے؟ وہ یہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ میلاد کرنے سے نجد کے قلعے، وہ نجدی داخل جہاں سے ہوتا ہے
اسی دیوار کو اتنا مضبوط رکھو، کیونکہ اصل دولت پیچھے ہے. دروازہ مضبوط رکھو، دروازہ مضبوط ہوگا چور اندر آ ہی نہیں سکے گا. تو اصل حضور کی محبت کا دروازہ میلاد ہے، صلاۃ و سلام ہے، درود شریف ہے، ختم قادریہ ہے، ختم خواجگان ہے، ذکر حسین ہے، ذکر اہل بیت ہے، ذکر صحابہ ہے. یہ وہ قلعے کی دیواریں ہیں، فصیل ہے. یہ جتنی مضبوط رہیں گی اندر پڑا ہوا چراغ اتنا ہی روشن رہے گا اور دولت محفوظ رہے گی.